لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسجد کی تعمیر صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صرف مسجد وہی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر دو قسم کی ہے، ایک تعمیر ظاہری ہے، ایک تعمیر باطنی ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں ظاہری تعمیر عمارت بنانا یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، اصل تعمیر یہ ہے مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے۔ مسجد کو بنانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے نماز سے، مسجد کو آباد کیا جائے تلاوت سے، مسجد کو آباد کیا جائے اللہ کے ذکر سے، مسجد کو آباد کیا جائے اللہ کی تسبیح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، مسجد نبوی پھوس کی تھی، چھپر تھا، چھپر کی مسجد تھی، کچی زمین تھی، وہ صحابی ابھی صحابی نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو پیشاب آیا، مسجد کے کونے میں مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ دوڑے اس کی طرف مارنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا، ان کو مت کچھ کرو، چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو بلایا، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، حضرت خلاد بن رافع کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، آج تک میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا، ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی۔ عجیب اللہ کے رسول کی صفت۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا جانتا ہے وہ کتنے پیارے تھے، آپ نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، اور نہ ہی برا بھلا کہا، اور یہ فرمایا دیکھو یہ مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے،
یہ مسجد نماز کے لیے ہے، یہ مسجد تلاوت کے لیے ہے، یہ مسجد تسبیح و تہلیل کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے حسر کے ساتھ فرمایا مسجد صرف اللہ کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں مسجد کی تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، مسجد میں نماز پڑھی جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو حقیقی معنی میں آپ مومن ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا مومن بندہ وہی ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اور مسجد کی تعمیر اصل میں یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی، مسجد میں آ کر کے تلاوت کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کیا تو حقیقت میں ہم نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مسجد کا فلسفہ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نماز مسجد محلے کی مسجد میں پڑھو، پانچوں نماز جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہ ہو، میں کسی سے کہوں تو نماز پڑھاؤ، میں گشت لگاؤں، اور جس کو میں گھر میں دیکھوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا ہے میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنی سخت بات کہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایسے لوگوں کو آگ لگا دو جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جماعت کی نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، پانچوں نمازوں کی جماعت مسجد میں ادا کرنی چاہیے، یہ فرمایا۔ اور فرمایا جمعے کی نماز کہاں پڑھو؟ جامع مسجد میں۔ پانچوں نمازیں تو محلے کی مسجد میں پڑھو، اور جمعے کی نماز جامع مسجد میں، پورے گاؤں کی جو جامع مسجد ہے اس میں پڑھو۔ اور فرمایا عید کی نماز پورے علاقے کے لوگ عیدگاہ میں پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کبھی آپ نے غور کیا مسجد تو ساری ہے، جامع مسجد بھی مسجد ہے، محلے کی مسجد بھی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ کے رسول نے یہ تفصیلات کیوں بیان فرمائی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کرتے ہوئے بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ انسان حقیقی معنی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہے۔ لہذا مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جانے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا ہمارے بھائی کس حال میں ہے، کون کس پوزیشن میں ہے، بیمار ہے تو عیادت کرو، تیمارداری کرو، اور اگر کسی دکھ درد میں شریک ہے ان کے دکھ درد کے اندر آپ ہاتھ بٹاؤ۔ یہ مقصد ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر صحابہ کو دیکھتے تھے کون ہے کون نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتا اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے۔ آج کھلا نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، کہاں ہے وہ؟ آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یہ کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صحابی موجود نہیں ہے، سیدھے ان کے گھر پہنچ گیا فجر کی نماز کے بعد، دستک دی، پوچھا کیا بات ہے؟ آپ کو میں نے آج نماز میں نہیں دیکھا، جماعت میں نہیں دیکھا۔ وہ صحابی کہنے لگے میں پوری رات نماز میں تھا، بس اذان ہونے کے بعد سوچا کہ بس اب مسجد چلوں، آنکھ لگ گئی اور میں سوتا رہ گیا، میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا جماعت کی نماز پڑھ لینا فجر کی، پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ نماز کی جماعت، نماز
باجماعت مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ یہ فرمایا آپ روزانہ سب مسجد میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کون بھائی کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے۔ اپنے بھائیوں کی خبر گیری ہوگی، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا پانچوں نماز مسجد میں پڑھنے کی حکمت ہے، اور فرمایا دیکھو انسان سماجی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ ساتھ انسان انس سے بنا ہے، یعنی ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے۔ انسان وحشی نہیں ہے، جانور نہیں ہے اور درندہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں جا کے رہتا ہو۔ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرے، ایک دوسرے کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے۔ یہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تخلیق کا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ایک بستی میں بسنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی، محلے والے تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں لہذا وہاں ملاقات ہوتی ہے، پورے گاؤں کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی، تو لہذا کا جمعے کے دن ہفتے میں ایک دن جامع مسجد میں نماز پڑھو تاکہ پورے گاؤں کے لوگوں سے ملاقات ہو اور لوگوں کے حال چال کا آپ کو علم ہو۔ اس لیے جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حکم فرمایا، اور فرمایا عید کی نماز سارے علاقے والے مل کر کے پڑھو تاکہ سارے علاقے والوں کی خبر آپ کو معلوم ہو سکے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مدنی الطبع، مل جل کر رہنے والا، ایسا نہیں کہ وحشی ہو، کوئی کہیں رہتا ہے جنگل میں رہتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، حقیقت وہ درندہ ہے، وحشی جانور ہے جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے۔ میرے بھائی آپ لوگ اور سب کے سب انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، دوسروں کو اذیت پہنچانے کا سبب نہ بنیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہم پکے سچے مومن ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے یقیناً ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم سب کے سب پکے سچے مومن بن جائیں۔ ماشاءاللہ یہ پیاری مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کی توفیق بخشی ہے، مسجد بنا دی ہے، بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پھر بجا لانا چاہیے، یعنی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سب کو مسجد میں آنا چاہیے، اور جیسے آج آئے ہیں روز ہر نماز میں آئیں، اور نماز میں آنے کے بعد پھر یہاں آپ ذکر کریں، تلاوت کریں۔ صحابہ کرام عجیب حال ہے، مسجد نبوی بن گئی، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھتا ہو، سارے کے سارے مسجد میں آتے تھے۔ گرمی کے زمانے میں غربت تھی، موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے، پسینے کی وجہ سے مسجد میں تعفن ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور پسینے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت حکم فرمایا اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، فرمایا دیکھو جمعے کے دن جب مسجد میں کوئی بندہ آئے تو غسل کرنا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے۔ یہ جمعے کے دن خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ جمعے کے دن صبح سے مسجد میں آ جاتے تھے اور دنوں کے اندر بھی، صرف دن میں نہیں۔ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ رات میں تہجد کے وقت مسجد نبوی میں جگہ نہیں رہتی تھی،
تہجد میں کتنے لوگ مسجد میں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کے لیے باضابطہ اذان ہوتی تھی، اور اذان اسی لیے ہوتی تھی کیونکہ لوگ اس وقت آنا چاہتے تھے، بہت سے لوگوں کا آنکھیں نہیں کھلتی، تو طے ہوا کہ اذان دے دی جائے تاکہ لوگ جو مسجد میں آنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں۔ تو تہجد کے وقت مسجد کے اندر اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی کہ مسجد پوری بھر جاتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا مسجد کے حوالے سے، مسجد کو آباد کرنے سے حوالے سے۔ کوئی صحابی گھر میں نماز پڑھنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے گھر کے قریب اللہ کے رسول کا ارشاد بھی ہے، جس کے گھر کے قریب مسجد ہے اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا فی المساجد، نماز نہیں ہے مگر مسجد کے اندر، مسجد ہی کے اندر نماز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک نماز کا ثواب جو مسجد میں با جماعت پڑھی جائے تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ بڑھی ہوئی ہے، ایک دو نہیں 27 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ بھائی ہم لوگ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں، اگر نماز پڑھیں تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے ذرا اچھی نماز پڑھنے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جماعت کی نماز پڑھنے کی، مسجد میں پڑھنے کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ مسجد کی برکتیں عجیب غریب ہیں جس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، عجیب برکت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا مسجد سے جب نکلتے ہیں دعا پڑھو، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جانتے ہو فضل کیا ہے؟ فضل روزی کا نام ہے، روزی کو رزق کو فضل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ مفسرین کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد روزی ڈھونڈو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور روزی کا خاص تعلق ہے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ نماز پابندی سے پڑھو، اللہ کہتا ہے ہم روزی دیں گے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے روزی جڑی ہوئی ہے۔ آج ہمیں کتنے لوگ ہیں، کتنے پریشان ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم بہت پریشان ہیں اور روزی میں برکت نہیں ہے، بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نماز پابندی سے پڑھو ہم تمہیں روزی دیں گے۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم دعا پڑھ کے نکلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ روزی فراہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتی ہے مانگو تم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تمہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ دینا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی بہت پیاری مجلس ہے، یہاں صرف ذکر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کے لیے منعقد ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دعا کریں گے اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ لہذا آپ اور ہم سب کے سب اللہ کا ذکر کریں۔